میں نے حج کے موضوع پر گفتگو شروع کی اور یہ بتایا کہ حج کو اللہ تبارک و تعالی مذہب اسلام کے سمجھنے کا ایک عملی طریقہ اس کو بنایا، اور پھر میں نے احرام سے تلبیے سے اللہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں میں نے وہ بتایا، پھر تلبیے کو سمجھایا کہ اس کے اندر ہے کیا۔ آج مجھے یہ سمجھانا ہے کہ عمرے کے ارکان کیا ہیں اور ان ارکان کی حقیقت کیا ہے۔ عام طور سے ہمارے اپنے ملک سے حج میں جانے والے پہلے عمرے کی نیت کر کے جاتے ہیں اور عمرہ کر کے سادے کپڑوں میں آ جاتے ہیں، احرام نکال دیتے ہیں، پھر 7 تاریخ کی رات کو یا 8 کی صبح کو حج کا احرام باندھ کر مینا جاتے ہیں۔ تو ہمارے ملک سے جانے والے پہلے تو عمرے کا احرام باندھتے ہیں۔ اب عمرے کا احرام کیوں باندھتے ہیں تو اسے آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ حج کی 3 قسمیں، حج تمتع، حج قران، حج افراد، یہ 3 قسمیں ہیں اور وہ ذرا باریک باتیں ہیں، سمجھنا مشکل ہے ہم لوگوں کے لیے، چونکہ ہمارے ملک سے حج تمتع کرتے ہیں۔ تمتع کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جا کے عمرہ کریں گے، احرام سے نکل جائیں گے، پھر حج کے زمانے میں حج کریں گے، اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ حج قران اور حج افراد میں احرام سے نہیں نکلتے، چادروں میں رہنا پڑے گا۔ حج قران میں یہاں سے جا کے عمرہ پورا کیا جائے گا لیکن احرام سے نہیں نکلیں گے، اسی احرام میں رہیں گے، حج میں جائیں گے۔ اور حج افراد میں عمرہ نہیں کریں گے، یہاں سے جائیں گے، طواف کریں گے، بس احرام ہی میں رہیں گے حج تک۔ اب یہاں سے جانے والوں کو حج سے پہلے 20، 25، 30 دن رہنا ہوتا ہے، 25-30 دن احرام میں رہے، یہ ذرا مشکل مرحلہ۔ اس لیے اللہ نے ایک طریقہ حج کی ایک قسم رکھی کہ بھئی یہاں سے جاؤ، عمرہ کرو اور احرام سے باہر آ جاؤ، سادے کپڑے پہن لو، پھر حج کے ایام میں حج کا احرام باندھو۔ اب یہاں سے احرام باندھ لیا، تلبیہ بھی پڑھ لیا اور تلبیہ پڑھتے رہنا ہے، اور تلبیہ میں اللہ تبارک و تعالی ایک تو اللہ کے عشق میں جانے والے کو مجنون پاگل بننا ہے اور شرک سے بچنے کا بار بار اعتراف ابرار کرنا۔ اب یہاں سے آپ چلے گئے مکہ مکرمہ اور پھر وہاں سے اپنی ہوٹل میں، اور آپ کو اب عمرہ کرنا۔ عمرے میں کیا کیا عمل ہے؟ عمرے میں نمبر 1 والا عمل یہ ہے کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے۔ اس طواف میں شروع کرنے سے پہلے ایک اجتماع کریں گے۔ اجتماع کا مطلب یہ احرام کی چادر سیدھے کندھے سے باہر نکالیں، نیچے سے لے کے یہ کھلا رکھیں، یہ مردوں کے لیے، یہ سنت۔ اور حجر اسود پر آ کر کے استلام کریں گے، یہ بھی سنت ہے۔ اور یہ 7 چکروں کا طواف یہ فرض۔ فرض کیجئے کسی نے اجتماع نہیں کیا، چادر کو نیچے سے نہیں نکالا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ سنت۔ جان بوجھ کے چھوڑا تو سنت کے چھوڑنے کا گناہ ہوگا، بھول سے چھوڑ دیا تو گناہ نہیں ہوگا، اور عمرے پر بھی کوئی فرق نہیں آئے۔
اسی طرح استلام کرنا یعنی حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے بوسہ دینا یہ بھی سنت ہے. یہ بھی اگر چھوٹ جائے جان بوجھ کے چھوڑے تو سنت کے چھوڑنے کا گناہ ہوگا، اور اگر بھول سے چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں، عمرے میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن اس کے بعد آپ کو 7 چکر کاٹنے. ان 7 چکروں میں سے پہلے 3 چکر میں مردوں کو تھوڑا اکڑ کے چلنا ہے. پہلوانوں کی طرح 3 چکروں میں چلنا ہے، اور 4 چکر عام حالات میں چلنے کی طرح چلنا. یہ 3 چکروں میں جو اکڑ کے چلتے ہیں اس کو کہتے ہیں رمل. یہ بھی سنت ہے. سنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کو بہت اہتمام سے کیا. چادر کو سیدھے کندھے سے نیچے لا کر کے اس کو کھلا رکھا ہے، یہ اللہ کے نبی نے اہتمام سے کیا. 3 چکروں میں اکڑ کے چلنا اللہ کے نبی نے اہتمام سے کیا. حجر اسود کا استلام یا بوسہ دینا اللہ کے نبی نے اہتمام سے کیا ہے. لہذا یہ سنتیں چھوڑی نہیں جائیں گی. جیسے فجر سے پہلے کی سنتیں، ظہر سے پہلے کی سنتیں ہیں، چھوڑی نہیں جائے گی. اللہ کے نبی نے اہتمام سے پڑھا، پابندی سے پڑھا. لیکن حکم میں سنت کے ہیں، اگر بھول سے چھوٹ جائے فرق نہیں آئے. اور 7 چکر لگانا یہ فرض ہے. احرام کی چادر یہ شرط ہے، اس کے بغیر اس مقام پر جا ہی نہیں سکتے. یونیفارم ہے، یہ شرط ہے. جیسے بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، وضو ہوگا تبھی نماز ہوگی. حج یا عمرہ اسی وقت ہوگا جب احرام میں ہوں گے، وہ شرط ہے. اور تلبیہ یہ اس کا ترانہ ہے، اس کے بغیر احرام میں داخل نہیں ہو. وہاں پہنچنے کے بعد آپ خانہ کعبہ میں داخل ہوں گے، مسجد حرام میں. باب السلام سے داخل ہونا افضل ہے، لیکن ابھی تو بہت مشکل ہے، اس لیے کہ حرم کا جو احاطہ وہ بہت بڑھا دیا گیا، اتنا بڑھ گیا ہے. باب السلام یہاں ہے، اگر کسی کی ہوٹل یہاں ہے تو 2-3 کلومیٹر چل کے آنا پڑے گا اسے یہاں تک. اور باب السلام میں داخل ہو کے مطاف تک جانے میں 1 کلومیٹر چلنا پڑے گا. 3-4 کلومیٹر یہاں چل لیا تو اندر طواف کیا کرے گا، جبکہ ہمیں چلنے کی عادت نہیں ہے. گاؤں دیہات والے روزانہ 8-10 کلومیٹر چلتے رہتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. شہر میں رہنے والے چلتے نہیں. لہذا ان کے لیے اپنے کمرے سے نکل کر حرم میں داخل ہونا اور حرم میں داخل ہو کر کے مطاف تک آنا یہی بڑا مسئلہ ہے. پھر مطاف میں داخل ہو کر کے آپ کو حجر اسود تک پہنچنا. عمر رسیدہ لوگ ہوں یا خواتین ہوں، بڑا مجاہدہ. اور میں نے کہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مال بھی خوب لگاتے ہیں اور بدن بھی کس کے استعمال کرتے ہیں، کس کے استعمال. اور اگر کسی کو جو ہے طواف چل کے کرنے نہیں ہو رہا ہے یا سعی چل کے کرنے نہیں ہو رہا ہے تو عام طور سے 70-80 ریال طواف کے ہوتے ہیں، وہ جو ویل چیئر پہ کرواتے ہیں. اور یہ حج کے موقع پر تو 150-200 ریال ذریعہ کرتے ہیں، کافی مہنگا.
سنتوں کے بعد آپ حجر اسود پر آئیں گے، استلام کریں گے، بوسہ ملنا بہت مشکل ہے۔ مل گیا تو اس کی قسمت ہے، نہیں ملا تو استلام کر لیا، اشارہ کر لیا، آنکھوں سے بوسہ دے دیا اور دعا پڑھ کر کے طواف شروع کیا۔ یہ طواف جو آپ نے شروع کیا یہ فرض ہے، یہ 7 چکر فرض ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عمرے کا اصل رکن جو ہے وہ طواف، اس لیے کہ اس سے پہلے کی چیزیں احرام کی چادر شرط ہے اور تلبیہ اس احرام میں داخل ہونے کی کنجی ہے، اور مکہ مطاف میں پہنچ کے اتباع ہو، رمل ہو، استلام ہو، یہ سنتیں۔ اصل جو فرض ہے وہ طواف، اس کا عمرے کا رکن فرض وہ طواف۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز ہے وہ واجب ہے۔ 2 رکعت نماز کے بعد صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا یہ بھی واجب ہے۔ اور ان 7 چکروں کے بعد حلق کرانا، بالوں کو نکالنا، جس کے بعد احرام سے نکلنے کی گنجائش ہو جاتی ہے، یہ بالوں کو نکالنا یہ بھی واجب ہے۔ معلوم ہوا کہ اصل مقصد تو وہاں طواف ہے، اور یہ طواف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ جیسے نماز کا حکم ہے ویسے اللہ کا حکم طواف کا ہے، اور صرف اس ایک خانہ کعبہ کے طواف کا حکم اللہ کا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، چاہیے کہ لوگوں کو بیت عتیق کا طواف کریں۔ عتیق قدیم، بیت سے مراد بیت اللہ، اللہ کے قدیم گھر کا طواف۔ ہر چکر پر آپ کو استلام کرنا ہے، 3 چکروں میں اکڑ کے چلنا ہے، اور 7 چکروں میں چادر وہ بغل کے نیچے سے لے کے رکھنا۔ جہاں 7 چکر مکمل ہوئے اوپر کی چادر ٹھیک کر لی جائے گی، اور مقام ابراہیم پر پڑھنا اچھا ہے، افضل ہے۔ 2 رکعت واجب نماز نہیں ملی تو کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں مطاف میں، اور اس کے بعد سعی ہے واجب، حلق ہے واجب ہے، تو آپ کو فرض جو ہے وہ طواف۔ گویا عمرہ 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 عمرہ، یہ عمرہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ کا طواف ہے، 2 رکعت واجب نماز ہے، 7 چکر سعی ہے، حلق ہے، اتنا ہی طواف۔ حکم کیا ہے؟ طواف فرض ہے اور 2 رکعت نماز واجب ہے، یعنی اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اگر چھوٹ گئی تو قضا کرنی پڑے گی۔ سعی واجب ہے، حلق واجب ہے۔ اتنی دور سے اللہ تبارک و تعالیٰ بلا رہے ہیں آپ کو، اور آپ سے وہاں کروا کیا رہے ہیں؟ بھائی یہ خانہ کعبہ ہے، اس کے اطراف چکر لگا۔ طواف اور سعی اللہ کا حکم، اور سعی اللہ کے ایک بندی کا عمل ہے، اس کے نقل کا حکم۔ اللہ نے وہ آسمان سے نازل نہیں کیا سعی،
بندی نے وہاں دوڑ لگائی تھی، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. اس بندی کو پانی کی تلاش تھی، وہ پانی کی تلاش میں چکر لگائی تھی، لیکن اللہ کو پسند آیا. اللہ نے کہا کہ بھئی ہر عمرے میں آنے والے کے لیے میری اس بندی کے عمل کی نقل لازم. عمرے میں آئے چاہے حج میں آئے، یہ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر اس کا نہ عمرہ مکمل ہوگا نہ حج مکمل. اب یہ طواف یہ 7 چکروں میں ہے کیا ہے؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی دور سے ہمیں بلا کر کے صرف یہی کہہ رہے ہیں اس کے چکر لگاؤ؟ اس کو سمجھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو احرام پہنا کر بار بار لبیک کہلواتے ہوئے آپ کو اللہ کے عشق میں، اللہ کی فرما برداری میں ایک پاگل کی طرح بنا کر کے وہاں بلایا، اور بلا کر کے کہا کہ کرنا کچھ نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے. اگر تم میری فرما برداری کے مکمل پابند ہو تو چکر لگاؤ، کام کچھ نہیں ہے. یہ چکر لگانا یہ اس پاگل پنے کی تکمیل ہے، پاگل پنے کا مکمل ہونا. یعنی اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی فرما برداری میں اس کا جو حکم ہو رہا ہے میں کرتا چلا جا رہا ہوں. حالانکہ یہ چکر لگانے میں کیا ہے مجھے سمجھ میں تو نہیں آ رہا، لیکن میرے خدا کا میرے لیے حکم ہے، میں چکر لگا. آپ اندازہ لگائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہاں بلا کر کے اس کے حکم کا پابند بنانے کی مشق کرا رہے ہیں. اسلام نام ہے اللہ اس کے رسول کے حکم کو ماننا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکڑ کے چلا 3 چکر. وہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے میں گئے تو مکے میں یہ مشہور تھا کہ مدینے میں جا کر کے بہت پریشان ہے، وہاں مسلمانوں کے لیے معاشی حالت ان کی کمزور ہے، کھانے پینے برابر میسر نہیں آ رہا ہے، فاقے ہیں تو ان کی جسمانی حالت کمزور. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اکڑ کے چلو تاکہ دشمنوں کا یہ جو خیال ہے وہ خیال غلط ثابت ہو. حالانکہ اکڑ کے چلنے کو شریعت نے پسند نہیں کیا، منع کیا، اور یہ بتایا کہ عاجزی والی چال چلو. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے مت چلو. اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑ کی بلندی کو چھو سکتے ہو. جب تمہاری حیثیت میں نہ زمین کو پھاڑنا ہے نہ پہاڑ کی بلندی کو چھونا ہے، تم اکڑ کے کیوں چلتے ہو؟ عاجزی والی چل چلو. ایک جگہ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں میں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، بہت ساری نصیحتیں اس میں فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، کہا بیٹے چال میں درمیانی راہ اختیار کر. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، چال میں درمیانہ چال چلو، یعنی اکڑ کے نہیں اور تیز نہیں. وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، آواز کو بھی درمیان میں رکھو، بہت اونچی آواز بھی نہ ہو بہت پست بھی نہ ہو، درمیانی والی آواز. لیکن یہاں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو کہا کہ اس سنت پر عمل ضروری ہے، لہذا 3 چکر اکڑ کے چلتے ہیں، اور 4 چکر عام چال کی طرح چل کر کے وہ طواف مکمل کرتے، کوئی عمل نہیں ہے۔ اس طواف میں پڑھنا کیا ہے؟ آزادی دی آپ جو دعا پڑھنا چاہیں، جو قرآن کی تلاوت کرنا چاہیں، اردو میں اللہ سے دعا کرنا چاہیں، آپ کو اجازت دی کہ آپ طواف کرتے ہوئے اللہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں مانگو، جس زبان میں مانگنا چاہتے ہیں مانگو، لیکن کہا گیا کہ طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کو مت دیکھو، ادھر عمارت ہے تو اس کو مت دیکھو، آگے سجدے کی طرف دیکھتے ہوئے بڑھو، حجر اسود پر آئے تو ادھر دیکھا، استلام کیا، پھر نیچے دیکھ کر کے چلے۔ 7 چکروں میں کوئی خاص دعا نہیں، کوئی خاص صورت نہیں، بس دیوانوں کی طرح چکر لگا، دیوانوں کی طرح۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو اگر واقعہ کہتے ہیں 2 رکعت جو بھی طواف کرتا ہے اس پر 2 رکعت نماز واجب ہو جائے، تو 2 رکعت واجب پڑھے گا، وہاں زمزم ہے وہ زمزم پیے گا، پھر دعا کرے گا۔ یوں تو پورا سفر دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، پورا سفر احرام باندھنے سے لے کر کے احرام عمرے کے مکمل ہونے تک اور پھر حج کے مکمل ہونے تک وہ ساری جگہ مقبولیت والی، قبولیت والی، لیکن بعض خاص جگہ وہاں دعا کا حکم دیا گیا، جیسے خانہ کعبہ میں ایک جگہ منتظم ہے دروازے کے نیچے کا حصہ، وہاں چمٹ کے خوب دعا کرنے کا، چمٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پورے سینے کو خانہ کعبہ کو یوں لگا دینا، یوں لگا دینا، چمٹ کے دعا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، جو لوگ گئے جانتے ہیں، جو نہیں گئے وہ دیکھے ہوں گے، اوپر دروازے کی چوکھٹے پر ہاتھ ایسا پکڑ کے اپنے آپ کو چمٹا دینا، یہ بہت قبولیت کی جگہ ہے۔ اسی طرح حتیم جو اصل خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ تھا اور ان کے پاس حلال پیسہ نہیں تھا کہ اتنی لمبی دیوار کھینچ کے بنائے، تو اتنا حصہ چھوڑ کر کے ادھر دیوار بنا دی گئی اور ادھر ایک 3 کونی دیوار بنا دی گئی، اس کے اندر کا حصہ حتیم کہلاتا ہے۔ وہ خانہ کعبہ کے اندر کا جو حکم ہے وہی حکم حتیم کا ہے، جس میں وہ خانہ کعبہ کے اوپر بارش ہو، وہ بارش کا پانی آ کر کے جس پرنالے سے گرتا ہے وہ حتیم میں گرتا ہے۔ پہلے جنازے لاتے تھے تو وہی حتیم میں رکھتے تھے، بعد میں اٹھا کر کے ادھر امام کے سامنے رکھتے تھے۔ اب تو جنازے مطاف میں نہیں آ رہے، امام صاحب بھی اب مطاف میں نہیں آ رہے، اب امام بھی کہیں دور ان کی ایک مخصوص جگہ بنائی گئی ہے، وہاں کھڑے ہوتے، جنازے بھی وہیں رکھے رہتے ہیں۔ وہ حتیم اگر اس میں جانے کا موقع مل گیا، وہ یوں ہے جیسے خانہ کعبہ کے اندر چلا گیا۔ اسی طرح واجب الطواف نماز پڑھنے کے بعد زمزم کے پاس آئے، اب تو زمزم بھی نہیں، پہلے کنواں تھا، کنویں تک جاتے تھے۔ بہت پہلے میں نے سنا کہ کنویں میں سے ڈول میں پانی نکال کے پینے کا موقع تھا، میں نے وہ ڈول وغیرہ تو نہیں دیکھا، البتہ کنویں تک پہنچا تھا اور
یہ مقام ابراہیم میں جس طرح شیشے کا اسے حصار بندی کی ہے، اسی طرح اس کنویں کو شیشے سے بند کیا ہوا تھا اور شیشے کے اندر سے جھانک کے دیکھ سکتے ہیں۔ اب وہ کنواں انہوں نے اندر اسے بیسمنٹ میں کہیں کر کے اوپر سے ختم کر دیا، کہیں ہوگا ان کا راستہ۔ اس کے بعد مطاف کے کنارے زمزم رکھا کرتے تھے، اب وہ بھی وہاں رکھ نہیں رہے، بہت دور رکھتے ہیں، وہ بھی مجبور ہیں۔ اب طواف کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی تو وہ درمیان میں پانی کیسے رکھیں؟ وہاں جانا پڑے گا پانی پی کے، وہ پانی پینے کے بعد دعا کی قبولیت کا اور اس کے بعد آپ کو مسعی کی طرف آنا ہے۔ مسعی کہتے ہیں سعی کرنے کی جگہ کی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ صفا مروہ، ایک طرف کے کنارے پر جو پہاڑی ہے اس کا نام صفا ہے، دوسری طرف جو پہاڑی ہے اس کا نام مروہ ہے۔ پہلے یہ پہاڑ جو ہے، پہاڑ کا بڑا حصہ جو ہے وہ پتھر کی شکل میں موجود تھا۔ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں عقیدت میں، محبت میں، وہاں بہت دیر تک بیٹھ جاتے ہیں پہاڑ پر، پھر اس کو چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، پھر کیا کیا سب کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے دیکھا دھیرے دھیرے وہ پہاڑ ختم کرتے 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 اب وہ تھوڑا سا پہاڑ کا پتھر باقی رہ کر کے اس پر انہوں نے فیس ڈال دی، ایک قسم کا مواد ہے وہ پورے پتھر پر پھیلا دیا ہے۔ اب اصل پتھر پر پیر رکھنے کا موقع نہیں ہے، بہت تھوڑا باقی ہے اور وہاں فیس پلا دی۔ پھر بھی کچھ لوگ وہاں جا کے بیٹھتے ہیں، بیٹھنے نہیں دیا جاتا۔ وہ صفا ہے، وہاں خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر کے دعا کر کے سعی شروع ہوتی ہے۔ مروہ پہ پہنچتے ہیں، وہاں جا کر کے پھر دعا کر لی جاتی ہے، پھر صفا میں آتے ہیں، پھر مروہ میں جاتے ہیں۔ درمیان میں ایک جگہ آتی ہے جسے میلین اخضرین کہتے ہیں، اوپر ہری لائن دے دی گئی ہے لمبائی میں۔ وہ یہاں اگر ہری لائن شروع ہوتی ہے تو یہاں سے ہمیں مردوں کو تھوڑا دوڑنا چاہیے، اور جہاں وہ لائن ختم ہوتی ہے وہاں رک کر کے پھر عام حالت میں چلنے کی طرح چلنا۔ جب آپ صفا سے شروع کریں گے، مروہ پہ پہنچیں گے، ایک چکر ہوگا، اس طریق پر جو ہے 3 مرتبہ آئیں گے، جائیں گے، 6 ہو جائیں گے، اور 7ویں مرتبہ صفا سے مروہ پر جائیں گے، 7 چکر مکمل ہوں گے۔ پھر وہاں دعا کریں گے، دعا کر کے باہر نکلیں گے اور حلق کرا لیں گے، بال نکالیں گے یا بال کو چھوٹا کریں گے پورے سر میں برابر برابر، ایسا نہیں کہ یہاں چھوٹے یہاں بڑے، جیسے ہم لوگ یہاں کراتے ہیں۔ چھوٹے بڑے کی اجازت نہیں، سارے سر کے بال ایک یکسانیت رہے، ایک سائز میں رہے، وہ کر سکتے ہیں یا حلق کر سکتے ہیں۔ حلق کرا لیا تو آپ چادر نکال دے سکتے، آپ احرام کی پابندیوں سے باہر۔ اب یہ سعی اللہ کی ایک بندی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی یادگار ہے۔ وہ درمیان میں جو مردوں کو دوڑنے کا حکم ہے وہ بھی ان کا عمل ہے، آسمان سے نازل شدہ حکم نہیں ہے۔ آسمان سے نازل شدہ حکم تو صرف طواف ہے اور وہ فرض ہے، باقی سعی اور حلق کے بعد عمرہ مکمل ہو گیا۔
سعی کے بارے میں کچھ باتیں اور ذکر کرنی ہے، وہ انشاءاللہ اگلی جمعہ ذکر کریں گے۔ ابھی 2 باتیں آپ کو بتانی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے